ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے۔ آج 2 محرم ہے۔ یہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ جس طرح انگریزی مہینوں میں جنوری سب سے پہلا مہینہ ہوتا ہے، اسی طرح محرم ہجری سال اور چاند سے متعلق جو مہینے ہیں اس میں سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ محرم الحرام میں بہت بڑے بڑے واقعات بھی آئے ہیں۔ محرم الحرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال بھی عنایت فرمائے ہیں۔ ایک تو محرم الحرام کا جو ہم تعلق سمجھتے ہیں، لوگ محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، غم اور الم کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے جتنے بھی فضائل ہیں یا جتنے بھی برکات ہیں یا جتنے بھی محرم الحرام کو اہمیت و خاصیت حاصل ہے، وہ واقع کربلا کی وجہ سے حاصل ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ محرم الحرام میں روزے کی فضیلت اور گھر والوں کو کھلانے کی فضیلت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ واقعہ کربلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کافی سال بعد پیش آیا، اور یہ مہینہ کئی حوالوں سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو اس مہینے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے 10 دنوں میں محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ وجہ کیا ہے، کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ جی یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا، آل بیت پہ بڑا ظلم ہوا، بالکل بجا ہے۔ آسمان نے اتنا ظلم نہیں دیکھا جتنا اہل بیت پہ ہوا، حسنین کریمین کے آل پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ ہوا۔ لیکن اگر کسی کی شخصیت، اسلام میں کسی شخصیت کی شہادت اور کسی پر ظلم کی وجہ سے اس مہینے میں ہم شادی کو منع سمجھیں، تو پھر اسلام کی تاریخ کا کوئی ایک مہینہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں کوئی بہت بڑا حادثہ، واقعہ یا ظلم کا یا شہادت کا واقعہ پیش نہ آیا ہو۔ ذوالحجہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا، اور کیسی شہادت کہ ان کو اپنے گھر میں محصور رکھا گیا، پانی بند، لوگوں کا آنا جانا بند، کھانا بند، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے فرمایا جو باغی تھے، جو مفسد تھے، فساد پھیلانے والے تھے، جنہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، ان کو فرمایا کہ کیا اس وقت
جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مسلمانوں کے پاس کوئی میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، کیا میں نے میٹھے پانی کا کنواں جس کو بیر روما کہتے ہیں، میں نے وہ خرید کر مسلمانوں کو وقف نہیں کر دیا؟ ان باغیوں نے کہا کہ بالکل آپ نے ایسا کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مسجد نبوی کی جگہ تنگ پڑ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے جو کوئی جو فلاں کی جگہ کو خرید کر مسجد نبوی کو وسیع کر دے، اس کے بدلے میں ان کو جنت میں جگہ ملے گی، ان باغیوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہوا ہے۔ اور چند اور بھی واقعات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور ساتھ میں فرمایا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پہ کھڑے تھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چار شخصیات پہاڑ پہ کھڑے تھے، وہ پہاڑ ہلنے لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مار کر پہاڑ سے فرمایا کہ رک جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں۔ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دو شہید حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا کہا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی دن تک بھوکا اور پیاسا اپنے گھر میں معصور رکھنے کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو جس مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اتنی درد اور اتنی تکلیف کے ساتھ، تو پھر اس مہینے میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقع شہادت۔ اسی طرح اسلام میں مسلمانوں پر یا صحابہ کرام پر جو تکالیف آئیں، جو ان کو شہید کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں کوئی ایک اسلامی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں مسلمانوں کو درد نہ پہنچا ہو، تکلیف نہ پہنچی ہو، کسی نہ کسی کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ محرم الحرام میں بہت بڑا واقعہ پیش آیا، کربلا کا واقعہ، لیکن محرم الحرام میں نکاح منع نہیں ہے، شادی بیاہ منع نہیں ہے۔ باقی رہی ڈول بازوں کی، وہ تو پورا سال منع ہے، وہ تو حرام ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ڈول باجے کے ساتھ شادی گزارنا چاہتا ہوں، میں موسیقی کے ساتھ شادی گزارنا چاہتا ہوں، تو کیا محرم میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو پورا سال اجازت نہیں۔ ڈول باجے، موسیقی، گانا بجانا، اس کی تو پورا سال اجازت نہیں ہے۔ جو شرعی اور اسلامی طریقے کے مطابق شادی ہے وہ پورا سال جائز ہے، محرم میں بھی جائز ہے، وہ سفر میں بھی جائز ہے۔ بعض لوگ سفر میں بھی نہیں کرتے کہ سفر نعوذ باللہ کوئی منحوس مہینہ ہے۔ تو یہ ساری ہندوانہ باتیں ہوتی ہیں یا روافظ کی گڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ مسلمان اور اسلام نے کسی مسلمان کو کسی خاص دن میں شادی سے منع نہیں کیا، نکاح سے منع نہیں کیا۔ اور محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، اس کے یکم مہینے میں یکم تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش ہے۔ اب کیا محرم میں کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کبھی لیا ہے؟ محرم کے مہینے میں اگر ایصال ثواب بھی ہوتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت، اگر کوئی شادی نہیں کرتا تو کیا کہتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑا ظلم ہوا، شہید کیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کوئی نہیں لیتا، یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ مطلب یہی نکلتا ہے کہ یہ باتیں مسلمانوں کی گڑی ہوئی نہیں ہیں، یہ روافظ کی گڑی ہوئی باتیں ہیں، جو محرم کا تعلق صرف حسنین کریمین یا آل رسول سے لگاتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرے سے نام ہی نہیں لیتے۔
اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے اگر مسلمانوں کی باتیں ہوتی ہیں، مسلمانوں کی بنائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں کہ محرم میں شادی نہیں کرنی، محرم میں باہر سبیلیں لگانی ہیں پانی کی، تو وہ پھر ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لیتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی محرم میں ہوئی، بلکہ یکم محرم کی ابتدا حضرت عمر کی شہادت سے ہوتی ہے، اس کا نام ہی کوئی نہیں لیتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ محرم کے مہینے میں غم، محرم کے مہینے میں ماتم، محرم کے مہینے میں شادی نہ کرنا، محرم کے مہینے میں چوک و چوراہوں پر سبیلے لگانا، یہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے ہوتا تو وہ عمر بن فاروق کا شہادت کا نام بھی لیتے، وہ ان کا نام بھی لیتے کہ ان کے نام کی سبیلے بھی لگائیں۔ محرم الحرام اگر مسلمان اس کو سمجھتے غم کا مہینہ، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر بھی شادی نہ کرتے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی۔ تو میرے بھائیو، یہ مہینہ باقی مہینوں کی طرح گزارنا ہے، لیکن حسنین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو شہادت کا واقعہ آیا ہے یقیناً بڑا دردناک اور المناک واقعہ ہے۔ وہ اگلے جمعے کو، چونکہ آج 2 محرم ہے اور کل یکم محرم تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا، تو اسی پہ بات اس جمعے کو چلے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ باقی صحابہ تو اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خود مانگا ہے، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، یا اللہ اسلام کو قوت عطا فرما۔ عمر بن ہشام جس کو ابو جہل کہا جاتا تھا، عمر بن ہشام سے یا عمر بن خطاب سے، ان دونوں میں سے کسی ایک سے اسلام کو قوت عطا فرما، یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان نصیب فرما، اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، تاکہ ان کے اسلام سے مسلمانوں کو قوت ملے، اسلام کو قوت ملے، چونکہ یہ دونوں بڑے سردار تھے، بڑے قوی تھے، بڑے دلیر تھے۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اللہ کے سامنے رکھا، یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام، تو اللہ تعالیٰ کو بھی عمر بن خطاب پسند آئے، ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب نہیں ہے، حضرت عمر فاروق تو اللہ کا بھی انتخاب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دونوں اللہ کے سامنے پیش کیے، یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت نصیب فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے عمر بن خطاب کو چن لیا اسلام کے لیے، اسلام کی طاقت کے لیے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے، شان کے لیے تو یہی کافی ہے کہ آپ مراد رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ابراہیم تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا، اس میں رسول بھیج دے، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اس میں اہل مکہ میں رسول بھیج دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرمایا کرتے تھے کہ میں دعائے ابراہیم ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے مجھے اللہ سے مانگا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام میں سے کسی ایک کو ایمان نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے عمر بن خطاب کو چن لیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر روب، دبدبا، طاقت، دلیری، شجاعت اتنی عطا فرمائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حبشی آپس میں تیر اندازی کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، اور حضرت عائشہ سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ دیکھنا پسند کریں گی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے یہ بچوں کا کھیل دیکھ رہی تھی۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے تو سارے اپنے نیزے، تلواریں وغیرہ رکھ کے غائب ہو گئے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر بن خطاب کے آنے سے شیاطین الجن اور انس بھاگ گئے، یعنی جنوں میں جو شیطان ہے، انسانوں میں جو شیطان ہے، وہ سارے حضرت عمر کو دیکھ کے بھاگ گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس راستے سے عمر بن خطاب گزرتے ہیں وہاں شیطان نہیں ٹک سکتا۔ وہ تھے عمر بن خطاب۔ ایک طبقہ ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا۔ ہمارے استاد حضرت مولانا شیخ امان اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے، تو یہ رافضی آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پہ ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، تو وہ سلام کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر فوراً چہرہ سیدھا کر کے ایسے ہی نکل جاتے۔ ہم سلام کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام بھیجتے ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سلام کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے اور چہرہ سیدھا کر کے ایسے نکل جاتے تھے۔ کہتے ہیں میں کافی دیر کھڑا رہا، پھر میں قریب ہوا، جب ایک نے ایسے سلام پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سیدھا جانے لگا، میں نے یہاں سے پکڑا اور ابو بکر صدیق کے جہاں پہ جالی ہے وہاں پہ بھی میں نے رگڑا اور عمر فاروق کے جالی پہ بھی رگڑا اور پھر آگے جانے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت اور فضیلت، قیصر روم انہوں نے اپنا ایک قاصد بھیجا کہ جاؤ مدینے میں جا کے مسلمانوں کے خلیفہ کا حال دیکھو، ان کا قانون دیکھو، مدینے کی ریاست دیکھو کہ کیسے ہے مدینے کی ریاست، دنیا میں اس کا بول بالا ہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا وہ بادشاہ مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوا ہے، جاؤ دیکھ کر آؤ ان کی لائف سٹائل، جاؤ دیکھ کر آؤ ان کی قانون سازی، کیسے بناتا ہے وہ قانون، کیسے چلاتا ہے وہ قانون۔ تو قیصر روم یہ آج کل جو ہے یورپ کو روم کہتے ہیں، ایران کو فارس کہا جاتا تھا اور یورپ کا نام تھا روم، اور روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر کہا جاتا تھا، یعنی جو بھی اس کرسی پر آتا اس کو قیصر روم کہا جاتا، اور ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسرا ایران کہا جاتا، اس کو کسرا کہا جاتا تھا، اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا۔ تو قیصر نے، روم کے بادشاہ نے اپنے قاصد بھیجا، وہ جب مدینہ منورہ آیا اور لوگوں سے کہا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے، اسے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا بادشاہ تو کوئی نہیں ہوتا، ہمارا ایک امیر ہے، وہ ابھی یہاں مسجد سے نکلا ہے، اس طرف گیا ہے۔ تو وہ قاصد ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب گیا ایک جگہ ریتلی زمین پر اپنا ڈھال جو اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے ہوتا ہے، اپنے آپ کو تلوار سے بچانے کے لیے ہوتا ہے، وہ اپنے سرہانے رکھا ہوا ہے اور سو رہا ہے اور پسینہ ٹپک رہا ہے۔ تو انہوں نے جب پوچھا کہ وہ آپ کے امیر کہاں ہے عمر بن خطاب، تو انہوں نے کہا کہ وہ سامنے لیٹے ہوئے۔ تو جب انہوں نے دیکھا سوتے ہوئے ان کا روب، ان کا جلال اتنا تھا کہ یہ یہیں پہ رک گئے، کھڑے ہو گئے، آگے نہیں بڑھ سکے، اور کہا کہ تمہارے امیر یا تمہارے بادشاہ نے عدل و انصاف قائم کیا ہوا ہے، اسی لیے بغیر چوکیدار، بغیر گارڈ کے آرام سے ایک میدان، ایک صحرا میں سو رہا ہے، اور ہمارے بادشاہوں نے ظلم و ستم کیا ہوا ہے، عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، اسی لیے وہ چوکیداروں کے درمیان رہ کر بھی ڈرے اور سہمے رہتے ہیں۔ یہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیں ہمارے آئیڈیل، یہ ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے، بادشاہوں نے، کہ اگر صحیح طاقتور حکومت کرنی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حکومت کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، یعنی نبوت کی جو کیپیسٹی ہے، نبوت کے جو اوصاف ہیں
نبوت کو اپنے اندر لے کر اس کو پہنچانے کی جو طاقت اور قوت اور کیپیسٹی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر بن خطاب میں نظر آ رہی تھی، اور ساتھ میں فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی آتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ دو باتیں ہوئی، ایک یہ کہ رسول اللہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا کذاب اور مکار ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نئی نبوت کے ساتھ نہیں، نئے دین کے ساتھ نہیں، نئی کتاب کے ساتھ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، شریعت، کتاب کو آگے پھیلائیں گے۔ اور دوسری بات، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی شان، اتنی فضیلت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، لیکن نبی نہیں ہے تو اسی لیے وہ نبی نہیں بنے۔ تو یہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، یعنی جس پر الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، میری امت میں اگر ہے تو عمر بن خطاب ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 سے اوپر ایسی آراء ہیں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور اس رائے کے مطابق اور تائید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، جن کو موافقات عمر کہتے ہیں۔ موافق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیت حضرت عمر بن خطاب کی رائے کے ساتھ موافق ہو گئی، مل گئی، جڑ گئی۔ فرماتے ہیں کہ وافقت ربی فی ثلاث، اللہ رب العزت کی آیات 3 جگہ میرے موافق آئی، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمیں مقام ابراہیم کو مصلی بنانا چاہیے، مقام ابراہیم کے پاس ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ مقام ابراہیم کو تم نماز کی جگہ بنا لو۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول، آپ کے گھر میں ہر نیک اور بد اور فاسق فاجر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو آپ اپنے امہات المؤمنین جو ہے اپنی ازواج مطہرات، ان کو پردے کا حکم دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی بیگمات کو، امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دے دیں کہ انہیں پردے میں رہیں۔ اور تیسری جگہ، جب بدر کے قیدی آئے، جنگ بدر میں جو کفار قید ہوئے ان کو لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے مانگی کیا کرنا چاہیے۔ چونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمالی طبیعت کے مالک تھے، ایک ہوتی ہے طبیعت جمالی، ایک ہوتی ہے جلالی۔ جمالی طبیعت ٹھنڈی طبیعت، نرم طبیعت، رحم دل طبیعت، اور جلالی طبیعت غصے والی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت جو ہے وہ جمالی تھی۔ ابوبکر صدیق نے اپنی رائے پیش کی کہ اللہ کے رسول، ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، چھوڑ دیں، ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ، ان کو قتل کیا جائے، اسلام کے خلاف، پیغمبر وقت کے خلاف، صحابہ کے خلاف میدان جنگ میں آئے تھے، پکڑے گئے، خود نہیں آئے، قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات میں چونکہ جمال غالب تھا، جلال سے جمال غالب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، رحمت اور جمال کا غلبہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کی رائے کو مانتے ہوئے فدیہ لے کے ان کو آزاد کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں آیت نازل فرما دی، اور بہت سخت آیت نازل فرما دی کہ اگر تو یہ تقدیر نہ لکھی جاتی، مفہوم بتا رہا ہوں، تو تم پر سخت عذاب آتا، یعنی کہ جو تم نے رائے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ان کو جانے دیا ہے۔ ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق دونوں رو رہے تھے۔ آپ حضرت عمر فاروق نے وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وجہ بتا دی کہ رائے ہم نے ان کی مانی، آپ نے نہیں۔ یہ تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मेराज की रात में जब वापस तशरीफ़ लाए तो फरमाया कि मैंने जन्नत में एक महल देखा और महल के सामने एक औरत वुज़ू कर रही थी। मेरा इरादा था अंदर जाने का, फिर मैंने पूछे महल किन का है? कहा कि ये महल और ये औरत, ये हूर, ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु। तो मुझे आपकी गैरत याद आई कि आप बड़े गयूर हैं, तो मैं वापस पीछे हट गया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लग गए और कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आप पर भी गैरत करता। ये थे उमर बिन ख़त्ताब, जो अशरा मुबशरा में भी थे, वो 10 अफराद जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत हुई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शहादत की बशारत भी दी थी। और मेराज की रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन ख़त्ताब का महल जन्नत में देखा। उस उमर बिन ख़त्ताब के बारे में कोई क्या कह सकता है? कोई पागल ही होगा, कोई सटियाया ही होगा जो उमर बिन ख़त्ताब की शान में कोई तनकीस निकालेगा, कोई नुक्स निकालेगा। और आपकी शहादत का क्या वाक़या था? फरमाते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जब नमाज के लिए आते तो सफ़ों में के दरमियान से आते हुए ये फरमाते कि बराबर हो जाओ, यानी सफ़े सीधी करो, सव्वू, जिस तरह आजकल हरमैन शरीफैन में भी फरमाते हैं सव्वू सुफूफकुम, सफ़े सीधी करो। तो आप फरमाते कि सफ़ी सीधी करो। आप आए, जा नमाज पे खड़े हुए, जैसे ही आपने तकबीर तहरीमा कही अल्लाह अकबर, तो फौरन अबू लुलु फेरोज मजूसी, जो मुगीरा बिन शोबा रदियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम थे, उन्होंने 2 धारी खंजर से हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला कर दिया। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ख्मी करने के साथ ही वो सफ़ों को चीरता हुआ और इधर उधर खंजर चलाता हुआ निकला। 13 अफराद ज़ख्मी हुए, इन 13 में से 7 शहीद हो गए थे। आखिर में एक सहाबी ने उन पर ऐसे चादर डाला, तो जैसे वो समझा कि मैं पकड़ा गया हूं, तो उस खबीस ने खुद भी अपने खंजर से अपने आप को ख़त्म कर दिया और जहन्नुम हासिल कर दिया, यानी खुदकुशी कर ली। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये नहीं कि ज़ख्मी हो गए और 13 सहाबा ज़ख्मी हो गए, बगदड़ मच गया, नमाज ख़त्म। जो सहाबा खड़े हैं वो सफ़ों में खड़े हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गिरने से पहले हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को पकड़ के आगे मुसल्ले पे खड़ा किया कि नमाज आगे आप पढ़ाओ। ये नहीं कि नमाज अब ख़त्म, नमाज गई, ज़ख्मी हो गए, सहाबा ज़ख्मी हो गए, शहीद हो गए। कितनी फ़िक्र थी नमाज की। ऐन उस वक्त हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु को हाथ से पकड़ के अपने मुसल्ले पे खड़ा किया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मुख्तसर नमाज पढ़ाई, नमाज ख़त्म कर दी। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन एक सहाबी को करीब किया और फरमाया कि कौन था ये, किसने मुझे ज़ख्मी किया? उन्होंने कहा कि मुगीरा बिन शोबा के ग़ुलाम थे। कहा कि वो लोहार? कहा कि हाँ वही थे। कहा कि अल्लाह उनको हलाक करे, मैं तो उनका भला सोच रहा था, मैं तो उनकी खैरख्वाही कर रहा था। तो फिर हज़रत अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि जाओ, हाँ घर लाए, दूध पिलाया। जैसे ही दूध पिलाया वो ज़ख्मों के रास्तों से निकल गया। तब सहाबा भी समझ गए कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहीद हो जाना है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे से फरमाया कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जाके इजाज़त मांगनी है कि अगर इजाज़त हो तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ के साथ दफन किया जाए। अगर वो इजाज़त दें तो दफन कर दें, ना इजाज़त दे तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दें। तो वो आए, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा। हज़रत आयशा ने इजाज़त दे दी कि बिल्कुल ये जगह मैंने अपने लिए छोड़ी थी, क्योंकि पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो आप हज़रत आयशा के शोहर, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हज़रत आयशा के वालिद। और कहा कि ये जगह मैंने अपने लिए छोड़ी थी, लेकिन मैं हज़रत उमर के लिए ये जगह छोड़ रही हूँ। कहा कि इजाज़त है यहाँ पे दफन कर दो। लेकिन जब वो आया हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला बड़े खुश हुए और कहा कि मुझे इस चीज़ की बड़ी फ़िक्र थी, लेकिन साथ में ये फरमाया कि अभी मैं ज़िंदा हूँ, अमीरुल मोमिनीन हूँ, खलीफा वक्त हूँ,
شاید اسی کو دیکھ کر حضرت عائشہ نے اجازت دی ہو جب میں انتقال کر جاؤں پھر جا کے اجازت مانگنی ہے، میرے انتقال کے بعد اگر انہوں نے اجازت دے دی تو مجھے دفن کر دینا ورنہ قبرستان میں دفن کر۔ شہادت کے بعد پھر حضرت عبداللہ گئے اور انہوں نے اجازت دے دی اور وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ان کو دفن کر دیا۔ تو یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم بھی تھے، امیر المؤمنین بھی تھے، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے خلیفہ بھی تھے، عدل و انصاف کو مثالی طور پر قائم کر کے دنیا کے لیے مثال بننے والے بھی تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمر فاروق جیسا حکمران عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔